الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، یہاں جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس میں دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے، ایک کافر اور دوسرے منافق۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کی ابتدا میں ایمان والے اور تقوی والوں کا تذکرہ تھا، ان کی صفات کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، بدنی عبادت بھی کرتے ہیں اور مالی عبادت بھی۔ اور پھر اللہ نے ان کے تذکرے کے بعد یہ بات ذکر کی کہ کامیاب یہی لوگ ہیں، کامیاب وہی ہوگا جو ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کرے، برائیوں سے اپنے کو بچائے۔ اب اس کے بعد کافروں کا تذکرہ ہے، لیکن بہت ہی اختصار کے ساتھ، صرف 2 آیتیں ہیں بس۔ باقی قرآن میں بہت تفصیل کے ساتھ کافروں کا تذکرہ ہے، لیکن یہاں مخصوص جو کافر تھے ان کا تذکرہ ہے، یعنی وہ لوگ جن کے بارے میں طے ہو چکا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو ضدی ہیں، عنادی ہیں، سرکش ہیں، وہ ماننے کو تیار نہیں۔ آپ 1000 کوشش کر دیں، ان کو ڈرائیں جہنم کی وعیدوں سے، موت کے بعد کی چیزوں سے، لیکن وہ ماننے والے نہیں ہیں، یعنی وہ بالکل بے توفیق ہیں۔ اور یہ طبقہ ہر زمانے میں رہتا ہے، دور نبی میں بھی تھے، تابعین میں بھی تھے،
اور بعد کے زمانے میں بھی اور آج بھی آپ کو نظر آ سکتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ ہر طریقے سے سمجھائیے، بتائیے، دلائل دیجئے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں. یہی حالت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض کافروں کی تھی، جن میں ابو لہب، ابو جہل، امیہ، یہ بڑے بڑے جو اندھے بنے ہوئے تھے، بہرے بنے ہوئے تھے اور دشمنی میں پاگل ہو رہے تھے. ان کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے کہ اے نبی آپ 1000 کوشش کر لیں لیکن یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی آپ کوشش کرتے رہیے، آپ کا کام تو دعوت دینا ہے، کہتے رہنا ہے، بتاتے رہنا ہے، لیکن یہ مانیں گے نہیں. ماننے والے جو لوگ ہیں وہ الگ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو آہستہ 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 لاکھوں کافر مسلمان ہو گئے. لیکن کچھ ایسے ضدی تھے جو شروع سے مخالفت کرتے 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 اسی حالت کفر میں دنیا سے چلے گئے. ان میں بڑے بڑے نام ابو جہل، ابو لہب، امیہ اور بھی ہیں. تو اس میں ایک بات تو دین کے کام کرنے والوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ تم کبھی دعوت کے کام سے مایوس نہ ہونا، پریشان نہ ہونا. ہر قسم کے لوگ ملیں گے، تمہارا کام ہے دعوت دیتے رہو، کہتے رہو. جو مانے گا اس کی قسمت جاگ جائے گی، جو نہیں مانے گا وہ خود اپنی تباہی کرے گا. ایک تو یہ طبقہ تھا. ایک طبقہ وہ تھا جو منافق کہلاتا تھا. منافق کی 2 قسمیں ہیں. ایک منافق وہ ہوتا ہے جو دل سے کافر ہے لیکن اعمال کرتا ہے ایمان والے، زکات بھی دے رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، لیکن دل سے وہ اسلام کا انکار کرتا ہے، ظاہر نہیں ہونے دیتا، دھوکہ دیتا ہے، مکر و فریب کرتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے منافق جو دل سے تو مومن ہے لیکن کمزور مومن ہے، اس لیے وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، مکر و دجل بھی کر رہا ہے، غلط بیانیاں بھی کر رہا ہے، نماز بھی چھوڑ رہا ہے. ایک یہ بھی منافق ہے. تو یہ منافق دور نبی میں بھی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دونوں قسم کے منافق تھے. بعض منافق وہ تھے جو دل سے کافر تھے لیکن اظہار کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ایمان بھی لیا ہے، لیکن اندر سے کافر تھے. لہذا ان کے نام اللہ نے اپنے رسول کو بتلائے کہ دیکھو فلاں فلاں لوگ ہیں جو دل سے کافر ہیں لیکن تمہارے ہاتھ پر ایمان لائے ہیں تم کو دھوکہ دینے کے لیے. تو باقاعدہ وہ نام اللہ کے رسول نے بعد میں حضرت حذیفہ ابن الیمان کو بتلا دیے تھے. ان کو بتلا دیے تھے کہ فلاں فلاں لوگ ہیں، ان سے دھوکہ نہ کھانا. تو ایک جماعت ایسے منافقین کی بھی دور نبی میں تھی، دور صحابہ میں تھی، اور ایک جماعت وہ تھی جو بدعمل تھی، یعنی جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانیاں کر رہے ہیں، کاروبار میں دھوکہ دے رہے ہیں اور خیانتیں کر رہے ہیں، حسد، جلن، کینہ، بغض، جھگڑے یہ کر رہے ہیں. ان کی علامتیں اللہ کے رسول نے بہت سی احادیث میں بیان فرمائی کہ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، اور کسی روایت میں ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.
لہذا ہمیں دونوں قسم کے منافقین کو دیکھنا ہوگا۔ اب یہ ہے کہ دل والے جو منافق ہیں ان کا پتہ کوئی نہیں چلا سکتا، اس لیے کہ دل کا حال اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے اپنے رسول اللہ کو تو بتلا دیا تھا لیکن ہم کو نہیں معلوم ہے، اس لیے اب ہم ظاہر کے اعتبار سے فیصلہ کریں گے۔ جو اسلام کی دشمنی میں پیش ہے، اسلام کو نقصان پہنچانے میں لگا ہے، ایسے بہت سے آپ کو نام کے مسلمان نظر آئیں گے تو واقعی وہ دل کے کافر ہیں، لیکن ہم کہہ نہیں سکتے کہ دل کے کافر ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ ہی جانے، لیکن علامتیں وہ ہیں۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو کمزور ایمان والے ہیں، آئے دن جھوٹ بولتے رہتے ہیں، غلط بیانیاں کرتے رہتے ہیں، مکر و دجل کرتے رہتے ہیں، اور یہ جو منافق کا ٹولہ ہے یہ بڑا ہی خطرناک اور بڑا ہی دھوکے باز ہوتا ہے، چال باز۔ اسی لیے اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ منافقین کو سب سے دردناک عذاب دیا جائے گا، سب سے نچلے طبقے میں ان کو پھینکا جائے گا جہنم میں، اس لیے کہ یہ جو طبقہ ہے یہ صرف مفادات، بس اس کی نگاہوں میں دنیا ہوتی ہے، جس سے فائدہ ہوگا اس کا ساتھ دینے لگے گا، باطل کا ساتھ دے گا، شیطانوں کا ساتھ دے گا، دشمنوں کا ساتھ دے گا، اور جہاں آپ سے فائدہ ہے آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ یعنی یہ تھالی کا بیگن ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا، بس صرف مفادات کے پیچھے، اور یہ چاپلوسی، خوشامد ایسا آپ کے ساتھ گھلا ملا رہے گا کہ آپ سوچیں گے کہ یہ ہمارا چہیتا ہے، اور ایسا ڈسے گا کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ تو یہ منافقین کا ٹولہ اللہ کے رسول کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں رہا، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین، اور آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا، ہر زمانے میں۔ تو اللہ نے یہاں جو خطاب کیا ہے وہ دور نبی، دور صحابہ، کہ دیکھو تم میں منافقین ہیں، دھوکہ نہ کھانا، ان کے مکر و دجل میں نہ آ جانا، اور بڑے بڑے واقعات میں ان منافقین نے بڑا دھوکہ بھی دیا۔ غزوہ احد میں 300 جو عبداللہ ابن ابی تھا سردار ان کے ساتھ بھاگ گئے اللہ کے رسول کی خلاف۔ اور ہر زمانے میں سیرت میں، تاریخ میں باقاعدہ ان کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ تو لہذا ایک ایمان والا طبقہ ہے اور ایک انکار کرنے والا، ایک زبان سے بھی انکار کرنے والا اور ایک دل سے انکار کرنے والا اور کوتاہیاں کرنے والا۔ یہاں اللہ یہ آیتیں سنا رہا ہے سب سے پہلے تو نبی کو آگاہ کرنے کے لیے کہ اے نبی آپ دھوکہ نہ کھائیے گا، اور پھر صحابہ سے کہا جا رہا ہے پہچان لو کہ تم میں کون کون ہے منافقین اور کون ہے مخلص اعلیٰ۔ لہذا اللہ کو اعلیٰ ایمان والا، سچا ایمان والا پسند ہے، اور جو دھوکہ دے، مکر کرے، دجل کرے، جس کے دل میں روگ ہو، اس سے ہمیشہ بچتے رہنا، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کے حق میں برابر ہے، اَأَنذَرْتَهُمْ، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آگاہ کریں یا نہ کریں۔ انذر ينذر انذار، یہ انذار اور بشارت دو چیزیں ہیں۔ ڈرانا، تو ڈرانا جو ہوتا ہے انبیاء کے ساتھ اس کا مفہوم ہوتا ہے شفقت اور محبت میں ڈرانا، یہ نہیں خوفزدہ کرنا، بلکہ شفقت، مہربانی،
کی خاطر ڈرانا کہ اے لوگوں بچ جاؤ، برائیوں سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، آگ سے بچ جاؤ. تو یہ انذار بہت بڑا کام ہے جو انبیاء کو سونپا جاتا ہے. اور اسی طرح بشارت ہے، خوشخبری دینا، جو ایسے عمل کرے گا اس کو جنت ملے گی، جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سنگ دل ہیں، جن پر دعوت کا کام اثر ہی نہیں کرے گا. ہاں آپ دعوت دیتے رہیے، بس آپ کا کام ہے دعوت دینا. اور یہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بعض موقعوں پر اللہ کے رسول دعوت دیتے دیتے اتنا غم کرتے تھے تو اللہ نے فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم، اے نبی کیا آپ اپنے کو ہلکان کر دیں گے، اپنے کو بھلا دیں گے ان کے پیچھے؟ ان کی پرواہ نہ کریے، ان کو دعوت دیجیے، دعوت دیجیے، دعوت دیتے رہیے آخری وقت تک. تو اس طریقے سے نبی کی تسلی کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں. اور کیوں نہیں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی. یہاں جو بلاغت ہے قرآن کی، دل اور کان کے لیے اللہ نے فرمایا مہر لگا دی. اور جس لیٹر پر، جس لفافے پر مہر لگ جاتی ہے اس میں کوئی چیز نہیں جا سکتی. مہر لگتی ہے سب سے آخر میں. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے کان اور ان کے دل پر ایسی مہر لگی ہے کہ اب خیر ان کے اندر جا ہی نہیں سکتا. اور کیوں مہر لگی ہے؟ ضد، عناد، سرکشی، جھگڑے، اس کی وجہ سے لگی ہے. اور فرمایا کیونکہ کان میں آواز دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر جگہ سے آ سکتی ہے. کہیں سے کوئی بولے کان میں آواز آ جاتی ہے. تو اس لیے یہاں تذکرہ ہے کہ مہر ان کے کان پر ہے، لہذا ان کے کانوں میں کوئی حق کی آواز پہنچ ہی نہیں پاتی. اور دل بالکل منجمد ہو گئے. اور پھر فرمایا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، آنکھیں تو ہیں، آنکھیں سے کیوں نہیں حق نظر آتا؟ تو فرمایا کہ ان کے آنکھوں کے سامنے پردے پڑ گئے، نفرت کے، دشمنی کے، حسد کے، جلن کے، مفادات کے، خود غرضی کے. لہذا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، اور ان کی نگاہوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب آخرت میں تیار ہے. آج کافر جتنا مزہ کرتے ہیں، اسی طرح دوسری جگہ کہا گیا کہ جو کافر، مشرک، نافرمان دنیا میں گھوم رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا ان کی ہے. تو اللہ کہتا ہے اے ایمان والو کبھی دھوکہ نہ کھانا، ان کی چلت پھرت سے، ان کی عیاشیوں سے دھوکہ نہ کھانا. ابھی یہ آئیں گے ہمارے پاس تو ان کے لیے سوائے آگ کے جلنے کے کچھ بھی نہیں، کوئی بھی خیر ان کا قبول نہیں ہوگا. اب یہاں دوسری جماعت جو منافقین کی تھی دور صحابہ میں، وہ دو قسم کے تھے، ایک دل کے روگی اور ایک اعمال کے روگی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول سے کیا کہتے تھے؟ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ارے ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اسی لیے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ رہے ہیں. اللہ کے رسول سے آخر یہ باتیں، اور اللہ رسول اللہ کو اطلاع دیتا تھا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ دل سے مومن نہیں ہیں.
اے نبی دھوکہ نہ کھائیے گا، یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں، یہ تو صرف مفادات چاہتے ہیں، فائدے چاہتے ہیں بس۔ یخادعون اللہ، یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں، زبان سے کچھ دل میں کچھ رکھے ہوئے ہیں۔ وما يخدعون الا انفسهم، اب اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ اصلاً اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جو آدمی بڑا چالاک بنتا ہے، بڑا جال ساز ہوتا ہے، بڑے ہیلے بہانے کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوشیار ہوں، ان کو بیوقوف بنا دیا، ان کو بیوقوف بنا دیا، ان سے لے لیا، ان سے لے لیا، چرب زبانی کر کر کے، جھوٹ بول بول کے۔ اللہ کہتا ہے یہ چند روزہ زندگی ہے جس میں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے دوسروں کو دھوکہ دے دیا، تو اے منافق تو اپنے کو دھوکہ دے رہا ہے۔ جو جھوٹ بول رہا ہے وہ اپنے لیے گڑھا کھود رہا ہے، جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ اپنے لیے جہنم تیار کر رہا ہے، جو زکوٰۃ نہیں دے رہا وہ اپنے لیے سارا مال انگارے بنا رہا ہے۔ یہ اللہ بار بار سمجھاتا ہے کہ اے انسانوں تم غفلت سے نکلو، دھوکہ دھڑی نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو، اگر تم ذمہ دار ہو تو حق دینے والے بنو، اگر تم مالک ہو تو ملازمین کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، کیونکہ اللہ نگراں ہے، اللہ بھی ہے۔ تم کسی کا حق مان لو، کسی کے دوسرے کو دے دو، کسی کا عہدہ چھین کر فلاں کو دے دو، اپنی من مانی کرو، تو اللہ کہتا ہے کہ دنیا ہم نے اس لیے نہیں دی ہے کہ من مانی کرو۔ اسی لیے اللہ متکبر کو بالکل پسند نہیں کرتا اور فرماتا ہے کہ جو کبر کرے وہ ہمارے ساتھ شرک کرتا ہے، کبریائی ہماری شان ہے۔ اس لیے اس نفاق والے عمل سے اور آدمی اندھا ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے وما یشعرون، وہ محسوس بھی نہیں کرتے کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ساری جھگڑے لڑائی کا جو اصل ہے، جو بنیاد ہے، وہ یہی کہ لوگ حق مار رہے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا محبت اس وقت پیدا ہوگی جب حق دینے والے بنو گے۔ جہاں حق دیا جاتا ہے، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو، باپ اولاد کو، اولاد باپ کو، جہاں ایک دوسرے کو حق دیتے ہیں وہاں محبت ہی محبت ہوگی۔ اور جہاں بھی آپ دیکھیں کہ نفرت ہے، اس کا مطلب ہے حق مارا جا رہا ہے، چاہے وہ مسجدوں میں ہو، چاہے وہ مدرسوں میں ہو، چاہے مولویوں میں ہو، چاہے عوام میں ہو، جہاں حق مارا جائے گا وہاں جھگڑا ضرور ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے نفرت کو دور کرنے کے لیے، دشمنیوں کو ختم کرنے کے لیے کہا ہے کہ سب ایک دوسرے کا حق ادا کریں۔ جو ملازم ہے وہ مالک کا حق ادا کرے، مالک ملازم کا حق ادا کرے، ذمہ دار ماتحت کا حق ادا کرے، ماتحت ذمہ دار کا حق ادا کرے، تو محبت ہی محبت ہوتی ہے۔ اور یہ دور نبی اور دور صحابہ نے سب میں دیکھی کہ دوسرے کی خاطر جان بھی دے دی، لیکن دوسرے کا فائدہ ہو جائے، فلاں کا فائدہ ہو جائے۔ اور آج ہم نفاق میں اتنے آگے چلے گئے، بس ہمارا ہمارا ہمارا، ہر چیز ہماری، تو یہی چیز ہے جو دشمنیوں تک لے جاتی ہے۔ اور اس کو اللہ کہتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ لگ گیا ہے، ان کے دل بیمار ہیں، اور نفاق کی بیماریاں بیان کی گئی ہیں، حسد، کینہ، جلن، بغض، نفرت، کبر، غرور، دھوکہ دھڑی، یہ سب نفاق کی بیماریاں ہیں۔ لہذا حکم ہے کہ اپنے بارے میں غور کرتے رہا کرو،
اپنا جائزہ پہلے لو کہ کون سی برائی ہمارے اندر آ رہی ہے، اس کو ختم کرو، اس کو دور کرو، ورنہ اصلاح کبھی ہو نہیں سکتا۔ اور آج یہی ہے کہ ہم دوسرے کی اصلاح میں لگے ہیں، اپنی فکر ہی نہیں، اپنی برائیاں ہم کو نظر ہی نہیں آتی، اپنے کو فرشتہ سمجھتے ہیں اور دوسروں کو سمجھتے ہیں کہ وہ عیوب کا مجموعہ ہے، اس لیے اصلاح نہیں ہو رہی۔ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، اللہ ان کی بیماریوں میں اضافہ کرتا جا رہا ہے، کیونکہ جب تم اصلاح نہیں کرو گے تو برے ہی بنتے چلے جاؤ گے، ایک برائی دوسری برائی، یہاں تک کہ حدیث میں سمجھایا گیا ہے کہ جب آدمی کوئی برا کام کرتا ہے تو دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے کالا، اگر اچھا کام کرتا ہے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو دھل جاتا ہے، اور اگر وہ پھر کرتا ہے اور گناہ کرتا جا رہا ہے تو دل پر نقطے لگتے 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 پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ الٹا پیالے کی طرح ہو جاتا، الٹا کہ تم پھر 1000 کوشش کر ڈالو ایک قطرہ بھی خیر کا نہیں جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اندھا ہو گیا ہے، جس طرح بھی سمجھاؤ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ، لیکن نہیں سمجھ میں آتا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ پر گناہ کو بس گناہ کرتے ہی رہتے ہیں، زندگیاں اسی میں گزر رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ منافقین بھی اے نبی یہ اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، جھوٹ 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 جھوٹ، ان سے جھوٹ ان سے جھوٹ ان سے جھوٹ، بھائی ان کی زندگی جھوٹ پر ہی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، لوگ سمجھانے والے جاتے ہیں، کہنے والے جاتے ہیں، ارے نفاق چھوڑ دو، دھوکہ دھڑی چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، حسد و جلن چھوڑ دو، تو کہتے ہیں ارے ہم تو مصلح ہیں، ہم تو مصلح الامہ ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے یہ کون سی اصلاح ہے کہ جس کے نتیجے میں بگاڑ آ رہا ہے؟ یہ کون سی اصلاح ہوئی؟ دشمنیاں بڑھ رہی ہیں، لڑائیاں بڑھ رہی ہیں، ایک دوسرے کا حق مار کے اصلاح کرو گے؟ الا انہم ہم المفسدون، اللہ نے فرمایا اے لوگوں سن لو، ایسا کہنے والے، جھوٹ بولنے والے، اپنے کو بہت اچھا ظاہر کرنے والے وہی فسادی ہیں، جو جھگڑے کو ختم نہ کرنا چاہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ فسادی ہے، ورنہ حکم ہے اصلح، جھگڑا ہو سکتا ہے، لڑائی ہو سکتی ہے، نفرت ہو سکتی ہے، لیکن محبت سے بدل دو، جو بدگمانیاں ہو گئی ہیں دور کرو، ختم کرو۔ اگر دل میں لیے بیٹھے رہو گے تو اللہ کہتا ہے تمہارا دل کالا بنا دیں گے، اور ایسا بنا دیں گے کہ دیکھنے میں فرشتہ لگو گے لیکن اندر سے شیطان مردود ہوگے، اور وہ آخرت میں معلوم ہو جائے گا۔ اس لیے دنیا میں اگر بدگمانی ہو جائے، کوئی بری بات ذہن میں بیٹھ جائے تو اس کو دور کرو، معافی تلافی دنیا میں ہی کر کر مرو، ورنہ اللہ کے ہاں انجام تمہارا بہت برا ہوگا۔ دنیا کی چھوٹی سی کرسی کی خاطر اکڑے رہو گے تو کل ذلیل کیے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، اور اللہ کے ہاں رسوا کیے جاؤ گے۔ الا انہم ہم المفسدون، اے لوگوں سن لو، یہی وہ لوگ ہیں جو بگاڑی ہیں، جو بگاڑ مچانا چاہتے ہیں، فساد مچانا چاہتے ہیں، صلح نہیں کرنا چاہتے ہیں، بس اپنی منمانی میں لگے ہوئے ہیں۔ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کا شعور مر چکا ہے، یہ اندھے بہرے گونگے ہو گئے ہیں، قرآن کے حکم کی طرف نہیں آ رہے، اللہ کے رسول کے فرمان کی طرف نہیں آ رہے،
اور دعویٰ یہ ہے ہم سب سے اچھے. تو اللہ یہ دعویٰ کل تم کو قیامت میں دکھا دے گا سب کے سامنے ذلیل کر کے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.